بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ارحم کلیکشن کے نیو سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ لائٹ یلو کلر پہ بننے والا ہمارا خوبصورت اور یونیک سا انشاءاللہ ڈیزائن ہے۔ تھوڑی سی اس میں یہاں پہ ہم نے چینجنگ کی ہے لک وائز۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 10 انچ تقریباً یہاں پہ ہمارا کف ہے، 10 انچ بھی نہیں، تقریباً 9.5 انچ کف ہے، جبکہ آگے جو ہمارا سائز بڑا ہے 1.25 انچ کے قریب، یہ ہم نے ٹیپر شیپ دی ہے یا وی شیپ دی ہے۔ یہ کف کی ایک خوبصورت سی لک بنتی ہے انشاءاللہ۔ آخر میں جا کے آپ اس کی کمپلیٹ لک جب دیکھیں گے تو آپ کو یہ کنسیپٹ بہت خوبصورت لگے گا۔ تو یہاں پہ اس طریقے سے 1.25 انچ کا یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کرو دیا ہے، یا آپ اس کو ٹیپر شیپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے دی ہے 2 پوائنٹ پہ ہمارا آل اراؤنڈ جو ہماری لائننگ گھوم رہی ہیں، تو یہ 2 پوائنٹ وڈتھ وائز یہ ہماری گھوم رہی ہیں، اور سیم ایز اٹ اس کو اسکیل کی مدد سے آپ نے بھی سیم ایز اٹ اس طریقے سے لگا لینا ہے۔ جیسے آپ نے کف کی اگر چکور شیپ دینی ہے چکور آپ دے سکتے ہیں، گول آگے سے رکھنا چاہتے ہیں تو گول، یا اگر آپ اس طرح تکونی آگے سے کرو ٹیپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ایک چیز رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ لیفٹ اور رائٹ کف کا آپ نے یہاں پہ دھیان رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر نیکسٹ سٹیپ کی طرف بڑھیں تو ہماری پٹی ہے 15 انچ کے قریب ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا تقریباً 1.25 انچ یا 1.5 انچ کے قریب ہمارے یہاں پہ ٹھوکا ہے، اور یہاں پہ پہلے ہم اس کو اسٹریٹ کر لیتے ہیں اپنی فرنٹ پٹی کو، اور اس کے بعد ہمارا جو کٹ ہے اس کی جو میجرمنٹ ہے وہ 1.25 انچ کے قریب ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے 1.25 انچ ایکسٹرا رکھنا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ جو ہماری میجرمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تقریباً 1.25 انچ ہماری فرسٹ پہ میش ہے، اس کے بعد 1.25 انچ ہم نے یہاں پہ کاج کا چھوڑا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے ٹھوکے کا جو ہماری لے آؤٹ ہے وہاں کے ساتھ اس کو اس طریقے سے میچ کرنا ہے، اور یہاں پہ یہ ہمارا کاج کا پہلا نشان آ گیا۔ پھر آپ نے جس طرح ہم نارملی کاج کے نشانات لگاتے ہیں 33 اور چوتھا، آپ نے اس طریقے سے کاج کے نشانات سب سے پہلے ویزیبل کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جس جگہ پہ کاج کا نشان ہے وہاں سے 1/2 انچ اوپر 1/2 انچ نیچے رکھ کے آپ نے ایک اسٹریٹ لائن لگانی ہے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے 4 پوائنٹس ہیں تو 4 پوائنٹس میں آپ نے 1/2 انچ اوپر 1/2 انچ نیچے رکھ کے اپنے اسٹریٹ لائنز لگا کے تقریباً یہ ہمارے جو باکس ہے یہ 2 انچ لینتھ میں ہے، اور وڈتھ وائز 2 پوائنٹ ہمارا جیسے کہ کف میں ہم نے کم کیا، تو اسی طریقے سے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف پہ 2 انچ ہمارا مارجن جو ہے وہ سائڈ سے کم ہے، یعنی سائڈز پہ 2 انچ پہ ہمارا 2 پوائنٹ پہ ہمارا جو ہے جو شیپ ہے وہ گھوم رہی ہے۔ تو نیچے سے ہم نے سیم ٹیپر کیا ہے اپنی پٹی کو ٹھوکے کی طرف سے، اور اسی طرح سیم ایز اٹ یہاں پہ ہماری جو چک پٹی ہے اس پہ ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے اپنے ڈیزائن کو تھوڑا سا مزید اٹریکٹیو بنانے کے لیے۔ تو سیم ایز اٹ اسی طریقے ٹیپر ہم نے اپنی پٹی کا کارنر رکھا ہے، اور یہاں پہ 2 انچ ہی ہم نے باکس کا سائز رکھا ہے، اور 1/2 انچ ہم نے یہاں پہ 2 باکسز کے میڈل میں جو گیپ ہے اس کا سائز رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اگر بین کی بات کی جائے تو بین بھی سیم ایز اٹ یہی ہمارے پوزیشن ہے، تو 2 پوائنٹ ہی ہم نے یہاں پہ بھی اس کو رکھا ہے، اور یہاں پہ جو ہم نے ٹیپر کیا ہے وہ سائز ہم نے 1/2 انچ پہ یہاں پہ ہم نے ٹیپر کیا ہے۔ پٹی بھی سیم ایز اٹ ہماری چاک پٹی بھی، اور سیم ایز اٹ ہی ہماری فرنٹ پٹی بھی 1/2 انچ ہی ٹیپر ہے، اور بین بھی اسی طریقے سے ہم نے ٹیپر کیا ہے۔ پیٹرن کی مدد سے آپ نے سیم ایز اٹ اسی طریقے سے یہ باکسز یہاں پہ ویزیبل کرنے ہیں، اور 2 انچ ہی ان کی یہاں پہ بھی لینتھ ہے۔ آپ نے اپنے بین کے، کیونکہ بین مختلف سائزز میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان کی ڈیوائڈ، ان کو اچھے طریقے سے ڈیوائڈ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں بین میں تھوڑا بہت آپ 2 انچ سے 1-2 پوائنٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ اینکر تھریڈ آپ نے لینا ہے اپنے فیبرک سے ریلیٹڈ، اوپر ہمارا ریشمی تھریڈ جائے گا جیسے موسٹلی ہمارے ڈیزائنز میں تقریباً بن رہا ہے، اور اوپر ہم نے بلیک ریشمی تھریڈ لگایا ہے، نیچے ہمارا اینکر کا تھریڈ ہے، ببن کیسنگ کو تھوڑا سا لوز کیا ہے، اوپر سے ٹینشن کو ٹائٹ کیا ہے، تو ہماری یہ جو خوبصورت سی اینکر تھریڈ کی سیٹنگ ہے یہ ہو چکی ہے۔ کسی بھی سیونگ مشین پہ سیم ایز اٹ اسی پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے آپ اس ڈیزائن کو ویزیبل کر سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں۔ اس میں مسٹ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جوکی کی کوئی اچھی برانڈ ہو یا کوئی اچھی پروڈکٹ یا اچھی کوئی سیونگ مشین آپ کے پاس ہوگی تو ہی آپ یہ ڈیزائن بنا سکیں گے۔ تو گھریلو جو ہماری یوز میں آتی ہیں مشینز ان کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ نے اچھے طریقے سے اس طریقے سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو جس جگہ پہ ہم نے پوائنٹ سٹارٹ کیا اور اینڈ کیا وہاں پہ جا کے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لاک کر لینا ہے، تھوڑا سا لیٹر کو یوز کر لینا ہے تاکہ یہ جگہ پہ لاک ہو جائے۔ دلہائیوں سے ہمارا جو کسٹمر ہے اس کے کپڑوں کی لک ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک کارنر کو آپ نے پکڑ لینا ہے فرنٹ پٹی میں، اور پھر وہاں سے اس ریشے کو باہر نکال لینا ہے، وہاں ہی پہ آ کے آپ نے اپنی سلائی کو اینڈ کر لینا ہے، اور پھر اسی جگہ سے آپ نے اپنی دوسری سلائی کو نکال کے چاروں کونوں کو اچھے طریقے سے اس طرح پکڑ کے آپ نے اچھی طریقے سے گرا کر کے لیٹر سے لاک کر دینا ہے تاکہ یہ سلائی کھولنے نہ پائے۔ تو سیم ایز اٹ اسی طریقے سے ہمارا سیکنڈ باکس بھی بنے گا، اور باقی باکسز بھی ہمارے پٹی ہو چاہے چاک پٹی ہو چاہے ہمارا بین ہو، تو آپ نے سیم ایز اٹ اسی میتھڈ کے ساتھ
اس کو آپ نے بنا لینا ہے. تو بہت آسان سی ٹیکنیک ہے, آپ نے جسٹ اس کو پرفارم کرنا ہے, اور مین چیز آپ کی لے آؤٹ ہے. لے آؤٹ آپ تھوڑا سا فوکس کے ساتھ دیکھا کریں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کا ڈیزائنز آپ کم وقت میں انشاءاللہ بنا سکیں گے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے 2 باکس بن گئے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے باقی باکسز بنا لینے ہیں ٹائم کی بچت کے لیے. تو میں اس چیز کو سکپ کر رہا ہوں کیونکہ میتھڈ سیم ہے. اب یہاں پہ جسٹ آپ نے سلائی والا پورشن تھوڑا سا چھوڑنا ہے, اور اس کے بعد تھوڑا سا ہٹا کے کارنر سے آپ نے سلائی لگا لینی ہے, یا آپ کارنر پہ جا کے سلائی لگا لیں اور تھوڑی سی جو سلائی ہے وہ اندر کی طرف رکھ کے لگا لیں. دونوں آپشنز آپ کے پاس ہیں, تو آپ کی یہ ہڈن سلائی لگ جائے گی. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا تقریباً پٹی کی جو لک ہے وہ یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے. جسٹ آپ نے سلائیاں بالکل سٹریٹ لگانی ہیں, انشاءاللہ آپ کا جو ڈیزائن ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ بن جائے گا. تو باقی آپ پروسیجر اسی طریقے سے فالو کر سکتے ہیں. پٹیاں, چک پٹیاں اور ہماری فرنٹ پٹی بین پلس یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور اگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی فوکس کیے گیا, اسٹریٹ لائنز لگائی جائیں تاکہ ان کے اندر ٹیڑھا پن آپ کو فیل نہ ہو. تو الحمدللہ اب یہاں پہ اگر اس ڈیزائن کی فائنل لک کی بات کی جائے تو ٹیپر لک کے ساتھ یہ ڈیزائن بہت خوبصورت سی ایک لک دے رہا ہے. آپ اس کو اپنی لائف پہ, اپنے کپڑوں پہ آپ یہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور انشاءاللہ اپنی ڈیزائننگ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے کسٹمرز کی ڈیزائننگ کو بہتر کر سکتے ہیں, امپروو کر سکتے ہیں, ارننگ کو جنریٹ کر سکتے ہیں. ہوپ سو آج کے سیشن میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی زبردست اور یونیک سے سیشن میں. جب تک کے لیے سونے رب دے حوالے.